السلام علیکم، آج 3 بجے میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں علی عباس اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظ رکھی. بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور اسلام آباد آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ریکارڈ کلیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے. اس ریکارڈ کلیکشن میں ایف آئی اے نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور 10 سال میں سب سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج ہوئی ہے. اور نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں. اور ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا. چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں. میں ہمیشہ سیاست میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 سے لڑائی کرتا ہوں، اور خواتین کو پر تبصرہ نہیں کرتا، اور سارے علماء کا احترام کرتا ہوں. اور ایک جملہ بول رہا ہوں کہ چاروں شریف جو ہیں، چاروں شریف وہ مائنس ہیں. اور سیاست کیا ہے یہ بھی میں آخری بات آپ سے کر لوں. یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. بس یہ ہے سیاست. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا. کیونکہ پاکستان میں جس برے طریقے سے، بے شک احتساب ہم نہیں کر سکے، بے شک احتساب کا عمل کمزور رہا، لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ کس برے طریقے سے اس 2 خاندانوں نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا. آنا چاہتے ہیں، پہلے ڈیپوٹیشن پہ یہ نہیں جا رہے تھے. ہم ساری صورت حال پہ نظر آئے. 24 گھنٹے میں آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے نہ آئیں. کوئی یہاں پاکستان میں 3.5 سال ہو گئے ہیں جی. 14 مہینے میں بھی ہم گھر گئے ہیں، 18 مہینے میں بھی ہم گھر گئے ہیں، 22 مہینوں میں بھی ہم گھر گئے ہیں. 3.5 سال ہو رہے ہیں. اور 4 مہینے بعد جو ہے 2 اپریل سے روزے شروع ہو جائیں گے. تو یہ 4تھا سال تو جو ہے ویسے ہی نکل جائے گا. 5واں سال الیکشن کا ہوگا. کوئی کسی کے ساتھ اسلام آباد آئیں، بڑے شوق سے آئیں، اور 23 مارچ کے احترام کو ملوز خاطر رکھا جائے. یہ ملک کی سلامتی اور قومی معاملہ ہے. اور میں پنڈی کے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ایکنک نے نالا لئی اور رنگ روڈ اپروو کر دیا ہے، اور CDWP نے ابھی جو نے ماں بچہ اسپتال بھی کر دیا ہے. یہی 3 ہمارے پروجیکٹ ہیں. ایک کالج کا کیس ہے، اس کی پھر تاریخ 9 پڑ گئی ہے. سو ہم نے جو اپنے قوم، اپنے علاقے سے لوگوں سے وعدے کیے تھے اس پہ کام شروع ہونے والا ہے. CDA کا ہاسپٹل جو ہے وہ بھی ایک نیا بلاک شروع کرنے جا رہے ہیں. ای پاسپورٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. 3 یونیورسٹیاں اور 60 کالج ہم نے دیے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے آج جو میٹنگ کی ہے، پہلے تذکرہ جو ہے صرف چمن کے بارڈر پہ تھا، اس کو طورخم اور انگور اڈا اور غلام علی کے بارڈرز پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کو پوری سہولت ہو اور بایو میٹرک کے ذریعے پتہ ہو. یس انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر زاہد صاحب مہنگائی کا مکو ٹھوک دیں گے. انشاءاللہ اپریل میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اور یہ جو اتنا کڑوا گھونٹ پیا ہے اتنے مہینوں کے بعد، ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا IMF کا، یقیناً قوم میں ہم حلقوں میں ہیں جناب. ہم کوئی آسمان پہ نہیں بیٹھے ہوئے. صبح شام ہم حلقے میں ہیں، اور اسی تھڑے پہ ہیں، اسی کھوکھے پہ ہیں، اسی ریڑھی پہ ہیں جہاں یہ 15ویں وزارت داخلہ سے پہلے تھے. ہمیں پوری اطلاع ہے. آج بھی میں نے پرائم منسٹر کو کہا جی آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لو. ہم مہنگائی کا نوٹس لیتے ہیں. سب سے اوپر تیز سوال، تیز جواب.
مجھے نہیں پتا. میں نے بات جنرل یہ کی ہے، لوگ ان چوروں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان سے لوگوں کی توقع تھی. لوگ عمران خان سے یہ توقع کرتے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کریں. اس میں ہم کامیاب نہیں. دیکھیں، ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوگی. آپ نے سن لی ہے. ٹائم بچائیں، 10 منٹ کا صرف ہوتا ہے اس کے. جی زاہد. اور چھوڑو یار، میں منی لانڈرنگ ہے جی. آپ میرے لیے قابل احترام ہے. آپ کے مقام کا سوال ہونا چاہیے. آپ کی میرے اور چھوڑو پر. دوسرا، IMF مجبوری ہے. IMF کے علاوہ کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں تھا، ورنہ شوق نہیں. جی کیا نہیں صاحب، 5 سال انشاءاللہ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ IMF کے پاس خوشی سے نہیں گئے. نواز شریف وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو آئیں، نہیں آنا چاہتے نہ آئیں. پاکستانی سیاست سے چاروں شریف مائنس ہیں. یہ چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پہ ہے وہی ہاتھ ان کے سر پر بھی آئے. اور اب ذکر خطرناک کرونا وائرس کا، جو ملک کے سب سے بڑے شہر میں اپنا قہر ڈھا رہا ہے. کراچی میں کرونا کی شرح نے لمبی چھلانگ لگائی ہے. شہر میں مثبت کیسز کی شرح 28% تک جا پہنچی. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2009 افراد وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن عوام بے خوف احتیاطی تدابیر بھلائے بیٹھے ہیں. ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی کورونا سے سب سے زیادہ متاثر. شہر قائد میں خطرناک وائرس کے کیسز کی شرح 28% تک پہنچ گئی. اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں 2289 نئے کیسز سامنے آئے، جن میں سے 2009 صرف کراچی میں سامنے آئے. متاثرہ مریضوں میں کورونا کی افریقی قسم اومیکرون کے کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. کیسز میں خطرناک حد تک اضافے کے باوجود عوام احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے پاس ہے بھی لگا لیتا ہوں، میں نے اس لیے اٹھایا. سب بھی لگاتا تھا، ابھی آیا ہوں، اس وجہ سے نہیں لگایا. موٹر سائیکل پہ آیا ہوں نا، سردی کی وجہ سے نہیں لگایا. یہ تو احتیاط کرنا چاہیے. ماسک سے بغیر جو ہے نا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. کیسز کی شرح میں اضافہ یوں ہی چلتا رہا تو پابندیوں سے بچنا ناممکن ہو جائے گا. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں کورونا کیسز کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، لیکن عوام احتیاط کرنے کو تیار نہیں. صدر میں کیا صورتحال ہے، جانیں گے آج نیوز کے نمائندے جنید جاوید سے. جی جنید جاوید. جی بالکل، کرونا وائرس کے وبا میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دن بدن جو ہے کرونا پازیٹیو کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مارکیٹوں میں شہری جو ہے وہ احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کرونا SOPs سے متعلق جو بتایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے، لوگ اس پر احتیاط نہیں کر رہے ہیں، نہ ماسک پہن رہے ہیں، نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے خیال رکھ رہے ہیں. ایک بھائی ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جان، کرونا SOPs پر کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ لوگ ماسک کیوں نہیں پہن رہے ہیں؟ ماسک تو پہننا چاہیے. ویسے تو کورونا کے حالات تو چل رہے ہیں، لیکن کراچی میں جو کورونا کا ویئر چل رہا ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے عوام کو. لیکن اب حکومت بھی جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کمزور ہے. سندھ حکومت اگر لاک ڈاؤن لگا دے تو ہم ہی تاجر لوگ جو ہے وہ شکایتیں کریں گے کہ لاک ڈاؤن لگا دیا. احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ حالات ایسی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی پریشان حال میں سے، کوئی آدمی کسی الفاظ کے جواب دے نہیں سکتا. ماسک نہ لگا کے تو مزید پریشانی اپنے اوپر. درست ہے آپ کا، مگر لگانا تو چاہیے انسان کو. اب لوگوں کی غلطی ہے، پہننا تو چاہیے ماسک. صرف کورونا اس سے اور ویسے بھی پہننا چاہیے. مختلف قسم کی بیماری ہے، صرف کورونا نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط ضروری ہے. پھر بعد میں بھی لوگ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ابھی لوگ ماسک لگا لیں. میرا تھا، محنت کر رہا تو گر گیا گئی بھائی. جی بالکل، ماسک لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے. اس طریقے کی جو بولٹن مارکیٹ ہے جو کہ مرکز کہلاتا ہے، کاروباری ہب کہلاتا ہے، وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ بغیر ماسک کے گھوم پھر رہے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی ایسا خاص چیک اینڈ بیلنس دکھائی نہیں دے رہا. جی، کورونا کی نئی قسم اومیکرون کو لے کر عوام کتنی احتیاط کر رہے ہیں. صدر کے علاقے کی صورتحال تو آپ نے جان لی ہے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں طارق روڈ پر، جہاں پر موجود ہے ہماری نمائندہ انوشا جعفری. جی انوشا، یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو کہ ماسک پہن رکھے ہیں؟
जी बिल्कुल, देखिए कराची में कोरोना के केसेस जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मुस्बत केसेस की शरह आए रोज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद एसओपीज पर अमल दरामद कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी मकाम पर चले जाएं, वहां पर एसओपीज किसी हद तक फॉलो होती हुई नजर नहीं आ रही। इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद है। यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ पर जो लोग शॉपिंग के लिए घूम रहे हैं, मार्केट के अंदर 80% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि बगैर मास्क के ही जो अपने घरों से निकले हुए और मार्केट्स के अंदर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आए रोज जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि शहरी एसओपीज का सख्ती से ख्याल करें, लेकिन हमें ना ही ट्रांसपोर्ट के अंदर, ना ही रिक्शों के अंदर, ना ही सड़क के ऊपर, ना ही किसी मकाम पर जो है वो एसओपीज फॉलो होती हुई नजर आ रही है। जी, कल कराची में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाबंदियां लगाते हैं तो लोगों को एतराजात होते हैं, सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, एनसीओसी के साथ मिलकर आगे फैसले करेंगे। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आई है। पाबंदी हम लगाते हैं तो उसके लिए भी फिर काफी लोगों को इतराज होते हैं। एनसीओसी का एक फोरम है, उस पर भी ये डिस्कस होता है और हम यही चाह रहे हैं, हम एनसीओसी के साथ मिलकर इस पर डिसाइड करेंगे। कराची में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और सिंध हुकूमत सो रही है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तनकीद, कहा ये वैक्सीनेशन बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सिंध हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। कोरोना ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से कराची में बढ़ता जा रहा है। इस वक्त बजाय इसके कि ओमिक्रॉन के बढ़ने के ऊपर सिंध हुकूमत प्लानिंग करे कि हम वैक्सीनेशन बढ़ाएं, वो इसके ऊपर जमा तफरीक पे लग गए हैं कि किस तरीके से हम लॉकडाउन लगाएं ताकि एक और भत्ता सिस्टम, फैक्ट्री वालों से भत्ता लें, दुकानदारों से भत्ता लें, मार्केटों से भत्ता लें। कराची के अंदर और पूरे सिंध को अगर देख लें तो लॉ एंड ऑर्डर तबाह बर्बाद हो चुका है। कराची ही नहीं, मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में 4 माह बाद केसेस की शरह 7% से ऊपर चली गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,567 केसेस रिपोर्ट हुए, 7 मरीज जान से गए। मस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। और अब आपको बताएं कि अब 18 साल की उम्र तक के अफराद कोरोना की बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में फैसला कर लिया गया। बूस्टर वैक्सीन लगाने के लिए उम्र की हद में कमी करके 18 साल कर दी गई है। बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ईमान कोई बहस नहीं कर पाएगा। जब मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर महंगाई स्टेट बैंक के हवाले होगी, जिसकी जिम्मेदारी ना होगी, इख्तियारात उसके पास होंगे, जिसमें वो लोग बैठे होंगे जिनका पाकिस्तान से अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक अलहदा मसला, इस पर हम अलहदा बात करेंगे। लेकिन ये खतरनाक बिल भी कल रात के अंधेरे में पास करवाया गया। कोई रूल्स की परवाह नहीं है, कानून की परवाह नहीं है, आईन की परवाह नहीं है, पार्लिमानी रवायात की परवाह नहीं है। ये आज हकीकत है पाकिस्तान के पार्लिमान की। और ये सब कुछ हुआ जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐवान में बैठा हुआ था, जब उसके वजीर बैठे हुए थे। क्या इस मुल्क के नुमाइंदों को हक नहीं है कि इन मामलात पर बहस हो सके? अददी बर्तरी तो टेलीफोनों ने पूरी कर दी, लेकिन बहस तो हो सकती थी। अददी बर्तरी आपके पास है। हमने कहा बैठे, पूरी रात बैठे, कल का दिन बैठे, हफ्ता इतवार बैठे, पूरा हफ्ता बैठे, लेकिन इन मामलात पर बहस लाजमी है ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। उसके बाद आप अपनी अददी बर्तरी जो आपने टेलीफोन से हासिल की है, आप बेशक वोट करवा कर उसको बिल बना दें। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं और आईएमएफ भी ये बात सुन ले कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। खास तौर पे स्टेट बैंक का बिल जो है ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये आईएमएफ के हक में हो सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। कोई मुल्क अपनी माशी खुद मुख्तारी किसी और के हवाले नहीं करता। 6 अरब के कर्जे लेने के लिए हम आज
اپنے ملک کی معیشت کسی اور کے حوالے کرنے پر رضامند ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکومت جو 200 ارب لانے کے دعوے کرتی تھی، جس میں 100 ارب ہم نے آئی ایم ایف کے منہ پر مارنا تھا، آج 3 سال ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف 6 ارب ڈالر ہمارے منہ پر مارتا اور وہ بھی دیتا نہیں ہے. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ وزیر خزانہ صاحب وہ ہیں جو پچھلی ہر حکومت میں شامل رہے ہیں، 1997 سے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور آج کہتے ہیں جی میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو بڑا کوشش کر رہا ہوں. وہ پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں. تو اس وقت تو ہم نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی، نہ مسلم لیگ کے 97 کے دور میں سنی، نہ مشرف دور میں سنی، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں سنی، نہ مسلم لیگ کے دوسرے دور میں سنی. آج آپ کو سب باتیں یاد آئی ہیں. کہتے ہیں جی ہم سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ پاکستان کو دیں گے. آج پاکستان کی مہنگائی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. یہ جو بل کل پاس ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید پہلے نمبر پر آ جائے، جس کو مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ اس کو بھی اس طرح پیش کریں گے کہ ایک بڑی کامیابی، پاکستان آج پہلے نمبر پر ہے دنیا میں مہنگائی میں. آج عوام کی پرواہ نہیں ہے، عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس بل سے اور بڑھے گی، لیکن اس پر بحث بھی پاکستان کے عوام میں نہیں ہو سکتی. یہ آج افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کی پرواہ سب کو ہے کہ آئی ایم ایف خوش رہے، پاکستان کے عوام بے شک اس مہنگائی کی دلدل میں اور دھنستے جائیں. ہم نے کل پوچھا ان سے کہ آپ نے ابھی تک مہنگائی کی بات نہیں کی، کیا اس بل سے مہنگائی ہوگی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. جب آپ 700 ارب روپیہ سالانہ عوام کی جیب سے نکالیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آئی ایم ایف آپ کو دے گا. یہ آج حالات ہیں پاکستان کے. میں خرم دستگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس معاملے پر روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا جو فائنانس بل قومی اسمبلی نے اس کو بلڈوز کیا گیا، یہ پاکستان کے عوام کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا، کاشتکاروں کا قتل نامہ تھا جس پر عمران خان کی مہر لگی ہوئی ہے. پہلے عمران خان نے محنت کشوں کو، مزدوروں کو مہنگائی کا کینسر لگایا، اور کل یہ فیصلہ کیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے کہ گلا ہی کاٹ دو. ہم ڈھونڈتے رہے کہ ایک فائنانس بل میں جو پاکستانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، جو کہ نمبرز میں ظاہر ہوئی ہے، جو حساس قیمتوں کا انڈیکس ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ پچھلے ہفتے جمعرات تک 22% تھا. ایک سال کے مقابلے میں 22% مہنگائی بڑھ چکی ہے غریب ترین لوگوں کے لیے، اور مستقل یہ نمبر آ رہے ہیں 22, 21, 19, 23, 24, 18, 20% مہنگائی پاکستان کے غریبوں کے لیے. اس بیماری کا علاج کل کے فائنانس بل میں نہیں تھا. دوسری بیماری ہے کہ پچھلے 30 ماہ سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 10% سے اوپر جا رہی ہیں. آپ کے ناظرین کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ گھی 420 روپے کلو ہے، چینی 120 روپے کلو ہے، آٹا 90 روپے کلو ہے، پیٹرول 150 روپے کلو ہے. یا تو اس بیماری کا علاج ہمیں نظر آتا فائنانس بل میں تو ہم کہتے بہت اچھی بات ہے، لیکن کل کا جو فائنانس بل ہے اس کا جو تمام فوکس اور اس کا اثر پاکستان کے مزدوروں، کاشتکاروں پر یہ ہوگا کہ یہ مہنگائی مزید بڑھے گی. اور نتیجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان نے غریبوں کا گلا کاٹا ہے، اب اس کٹے ہوئے گلے میں سے سرنج سے خون نکال رہے ہیں کہ کچھ نہ بچے.
تو کل کا جو فائنانس بل ہے وہ پاکستان کی عوام کے فلاح کا بل نہیں تھا، وہ IMF کی تابعداری کا بل تھا. اس تابعداری کے لیے وہ فائنانس بل بھی پاس ہوا، اور پھر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کل رات کے بعد سے اس کا نام بدل کر سلیو بینک رکھنا چاہیے، غلام بینک ہو چکا ہے SBP، جس کا فوکس پاکستان کے عوام کی فلاح نہیں ہے، اس کی جو مانیٹرنگ ہے، اس کی نگرانی منتخب نمائندے نہیں کریں گے، وہ IMF کرے گا. اس لیے یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ہواری ہیں جنہوں نے کل اس کے لیے ووٹ دیا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بل پاس کرا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمران جماعت نے جس کی نالائکی، جس کی مافیا سرپرستی، جس کی کرپشن، جس کی ممنوعہ فنڈنگ سے نشو نما اب سب کے سامنے آ چکی ہے. ان کو یہ شاید لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے بل پاس کیے ہیں، لیکن حقیقت میں کل انہوں نے اپنے ہی. آپ کو بتائیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں عجلت میں بل منظور کرایا گیا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.